اصحاب محمد حق کے ولی بو بکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بو بکر عمر عثمان و علی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. پروگرام سیرت خلفاء راشدین میزبان قیصر نواز اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، پروگرامز کی اس سیریز میں ہم نے اہل بیت اعظام کے ساتھ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خوشگوار تعلقات کی بات کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے 8 پروگرامز کی ترتیب کچھ ایسی تھی کہ اس موضوع پر بات نہ ہو سکی. میں اس تشنگی کو آج کے اس پروگرام میں دور کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کو صدیقی خاندان کے ساتھ حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے خوشگوار تعلقات کی تفصیل بتانے کی کوشش کروں گا اور بات آگے بڑھائیں گے صدیقی اور ہاشمی خاندان کی رشتہ داریوں کے تذکرہ سے. خاندان صدیقی کا سب سے عظیم شرف ساری دنیا جانتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. یہ وہ نسبت ہے، یہ وہ عظمت ہے جس کا تصور کرتے ہی بے ساختہ اہل ایمان کے دلوں پر یہ ترانہ جاری ہو جاتا ہے کہ صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر. صدیق اکبر کی تو ہے بیٹی، رسول انور ہیں تیرے شوہر. اے امی عائشہ تیرے مقدر قطع قیامت نہیں کوئی ہمسر. تو جس مقام کبھی مکی تھی، تو جس مقام کبھی مکی تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے اور بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں شام و صبح ہو، ہزاروں نوری تیرے ہی در پر. اے امی عائشہ تیرے مقدر قطع قیامت نہیں کوئی ہمسر. اور جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی. جناب مریم کی بے گناہی پہ ایک بچے نے دی گواہی. مگر تو کتنی عظیم عائشہ، خدا نے دی خود تیری صفائی. ملے گی قیصر اسی کو جنت، رہے گا تیرا جو بیٹا بن کر. میں چاہوں گا کہ میرا یہ مصرع ساری دنیا سنے، شہر میں رہنے والے بھی سنیں، دیہاتوں میں رہنے والے بھی سنیں، صحرا میں رہنے والے بھی سنیں اور گلشن کے باسی بھی سنیں، اپنے بھی سنیں، غیر بھی سنیں، دوست بھی سنیں، دشمن بھی سنیں کہ ملے گی قیصر اسی کو جنت، رہے گا تیرا جو بیٹا بن کر. اے امی عائشہ تیرے مقدر قطع قیامت نہیں کوئی ہمسر. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اسماء بنت عمیس پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. جب حضرت جعفر غزوہ موتہ میں شہید ہوئے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کی اہلیہ سیدہ اسماء کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف تھے، کیونکہ ان کے نکاح میں ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی.
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حفصہ بنت عبد الرحمن تھی، اور وہ پوتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابوبکر کی اس پوتی کا نکاح ہوا نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے قاسم بن محمد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے علی بن حسین زین العابدین دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی پوتے یعنی قاسم بن محمد کی ایک صاحبزادی ام فروہ کی کنیت سے مشہور تھیں۔ وہ حضرت امام باقر رحمہ اللہ جیسی عظیم شخصیت کے نکاح میں آئیں، اور اس پاکیزہ جوڑے سے ایک عظیم شخصیت نے جنم لیا جسے دنیا امام جعفر صادق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ محترم ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ کی بیعت فرمائی۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مبایعت علی ابن ابی طالب اما فی الیوم الاول او فی الیوم الثانی من الوفات وہذا حق۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 1 یا 2 روز بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی، اور یہی حق بات ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس بارے میں لکھتے ہیں، فإن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم يفارق الصدیق فی وقت من الاوقات ولم ينقطع فی صلاة من الصلوات خلفہ۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی وقت جدا ہوئے اور نہ کسی نماز میں غیر حاضر ہوئے۔ کتاب احتجاج تبرسی میں مذکور ہے کہ قام وتہیأ للصلاة وحضر المسجد وصلی خلف ابی بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، نماز کی تیاری کی، پھر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح پر آمادہ کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور پھر اس مبارک نکاح کے گواہوں میں 3 عظیم نام ہیں: ابوبکر، عمر، عثمان رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اور جب شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نکاح کے بارے میں بات کی تو حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تنگ دستی کا ذکر کیا۔ شیخین نے اس بارے میں انہیں اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار اور دیگر احباب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بازار بھیجا۔ یہ حضرات جو چیز بھی خریدتے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرتے، اور آپ جس چیز کو مناسب سمجھتے خرید لیتے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے انتظامات کے مشورے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئے۔ جس سکونتی مکان کا انتخاب حضرت علی اور حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ہوا تھا، اس کی لپائی، صفائی اور سکونت کی دیگر ضروریات سیدہ عائشہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مکمل فرمائی۔ اور صرف یہی نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھیں، ما رأیت قط احدا اصدق من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی راست گو نہیں دیکھا۔ اور ایک موقع پر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما رأیت قط احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ حضرت فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ گفتگو کرنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ اور فرمایا کہ جب خاتون جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کو پیار سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حب عائشہ کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَأَحِبِّي هَذِهِ، فاطمہ بیٹا عائشہ سے محبت رکھنا۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے راز کی باتیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کرتی تھیں۔ مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرگوشی کی تو آپ رونے لگیں، دوبارہ سرگوشی فرمائی تو ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے اس رازدارانہ گفتگو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ بابا نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہا، فاطمہ کچھ عرصے بعد میری اور تمہاری جدائی ہونے والی ہے، میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پریشانی دیکھی تو فرمایا، فاطمہ بیٹا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تمہیں جنتی عورتوں کی سرداری عطا فرما دے؟ فرمایا کہ اس بشارت کو سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کھلے دل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فضیلت کا اعتراف فرمایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ شریح نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مسح کے متعلق مسئلہ پوچھا تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ مسئلہ جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیجئے، وہ مجھ سے زیادہ بہتر بتائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کے روزے کا حکم بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ فتویٰ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر! علی کا نام سنتے ہی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھی، اما انہ
لعالم الناس بسنہ، علی نے بتایا ہے تو بالکل درست. کیوں؟ اس لیے کہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں دعا دی: یرحم اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، اللہ علی پر رحم فرمائے اور اللہ علی سے راضی ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام نامی سے کون واقف نہیں؟ ہاشمی خاندان کی نامور شخصیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی. وہ مرض الوفات میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عائشہ زوجتی فی الجنہ. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اللہ عائشہ کو جنت میں بھی میری زوجیت کا شرف عطا فرمائے گا. اس فضیلت کے بعد میرا دل اپنی امی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں مچل سا گیا اور میں نے سوچا کہ موضوع کو مزید آگے بڑھاؤں، لیکن امی کی محبت نے میری زبان کو یہ کہے بغیر آگے جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، اور تیری پاکیزگی اور تقدیس پر ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. اور سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. اور جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے، جتنا آقا و صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. اب آگے چلیے. مجمع الزوائد کی روایت، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن کے لیے اپنی قمیص مبارک عنایت فرمائی، جنازہ پڑھایا اور پھر وَأَدْخَلَهَا اللَّحْدُ ہوا والعباس وابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما. شیر خدا کی والدہ ماجدہ کو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے اتارا. سلیم بن قیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں مبتلا تھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تو شیخین یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت فرماتے اور بیماری کے دوران خاتون جنت کی دیکھ بھال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ اسماء بنت امیس نے کی. وفات کے بعد خاتون جنت کو غسل دینے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ اسماء شامل تھیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے با پردہ چارپائی کا انتظام کرنے والی بھی
सईदा अस्मा बिनते उमैस रदी अल्लाह तआला अन्हा थी। और मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि ये वही अस्मा बिनते उमैस हैं जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से निकाह किया और इनसे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम यहया बिन अली रखा गया। और हमारे इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं सईदा फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों नमाज जनाजा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया नमाज जनाजा पढ़ाइए। अल्लाह अकबर। अली ने कहा आप खलीफतुर रसूल हैं, मैं आपकी मौजूदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। चुनाचे सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाई। बल्कि एक रिवायत में ये भी मज़कूर है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु से कसम खाकर फरमाया कि अबू बकर आपकी मौजूदगी में आपके अलावा कोई दूसरा शख्स फ़ातिमा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकेगा। और एक मौके पर हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अला इन्ना अबा बकर अव्वाहुम मुनीब अला इन्ना उमर नासिहुल्लाह फनसहहु। फरमाया अबू बकर बड़े रहम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे और हज़रत उमर अल्लाह के दीन की खैरखाही करने वाले थे। चुनाचे अल्लाह ने भी उनके साथ खैरखाही का मामला किया। एक दफ़ा हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में सवाल किया गया तो आपने इरशाद फरमाया काना इमाम हुदा राशिदैन मुस्लिहीन मुनजहीन। ये दोनों हिदायत के इमाम थे, रहनुमा थे, इस्लाह करने वाले थे और अपने मकासद में कामयाब रहने वाले थे। जिस प्यार भरे अंदाज में हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर उमर को याद फरमाया, मैं उन यादों को ये रंग देकर आगे बढ़ूँगा कि तेरी याद आती रही देर तक। अली फरमा रहे हैं तेरी याद आती रही देर तक, फ़िज़ा जगमगाती रही देर तक। और ख़याल रुख़े यार जब आ गया, ख़याल रुख़े यार जब आ गया, सहर मुस्कुराती रही देर तक। तुझे छू के आई है शायद सबा। अली फरमा रहे हैं अबू बकर तुझे छू के आई है शायद सबा। उमर तुझे छू के आई है शायद सबा, शगुफ़े खिलाती रही देर तक। मुझे खामोशी तेरी तस्वीर की, मुझे खामोशी तेरी तस्वीर की, तकल्लुम सिखाती रही देर तक। हकीकत हसी ख्वाब के रूप में तजल्ली दिखाती रही देर तक। मुस्नद अहमद में हज़रत हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये कौल मनकूल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी को 7 मुखलिस और शरीफुल अस्ल साथी अता फरमाए और फरमाया कि वह ओतियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14 नजीबम मिन उम्मतिही मिनहुम अबू बकर व उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14 मुखलिस साथी नसीब फरमाए। उन 14 में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा भी शामिल हैं। कंज़ुल माल की रिवायत हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा अजीब और मोहब्बत भरा इरशाद। फरमाया कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा उन 70 अफराद में शामिल होंगे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होंगे।
اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو اللہ سے حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، لیکن اللہ نے یہ دونوں گوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ اور ایک روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے، اے ابو بکر، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، اور میری بعثت سے لے کر قیامت تک اے ابو بکر جتنے لوگ ایمان میں داخل ہوتے رہیں گے ان سب کا ثواب اللہ آپ کے نامہ اعمال میں درج کرتا جائے گا۔ اور حضرت ابو یحییٰ فرمایا کرتے تھے، سمیت علی یحلف باللہ لانزل اللہ اسم ابی بکر من السماء الصدیق۔ فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قسم کھا کر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب آسمانوں سے صدیق اتارا ہے۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد غور کیا تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دینی امامت یعنی نماز کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، چنانچہ ہم نے اپنی دنیاوی امامت یعنی خلافت کے لیے بھی حضرت ابو بکر کو منتخب اور پسند کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے محمد بن حنفیہ ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی اولاد میں بڑی فضیلت کے حامل ہیں۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہیں؟ علی نے جواب دیا، قال ابو بکر۔ فرمایا جانے پدر، حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص مجھے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل قرار دے گا، میں اس پر حد جاری کرتے ہوئے اسے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان سے عداوت بدترین منافقت کی علامت ہے۔ ان کی محبت اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، جبکہ ان سے دشمنی دین سے دوری کا نام ہے۔ عبداللہ بن کثیر فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو ہم سے محبت کے دعوے کریں گے، ہمارے گروہ سے اپنا تعلق ظاہر کریں گے۔ وہ لوگ اللہ کے شریر بندوں میں سے ہوں گے جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بھلا کہیں گے، اور حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول سے جو محبت تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ صرف آپ ہی نے نہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی اولاد کے لیے ابو بکر نام کو پسند کیا۔ ابن حزم کا قول ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 صاحبزادے تھے، ان میں سے چھٹے صاحبزادے کا نام ابو بکر بن حسن تھا۔ تیرے نام سے محبت کی ہے، تیرے احساس سے محبت کی ہے، تیرے نام سے محبت کی ہے ابو بکر، تیرے نام سے محبت کی ہے، تیرے احساس سے محبت کی ہے، تو میرے پاس نہیں لیکن تیری یاد سے محبت کی ہے۔ جی ہاں، اپنی اولاد کا نام ابو بکر رکھ کر سیدنا علی اور آپ کی اولاد نے در حقیقت حضرت ابو بکر کی یاد سے محبت کی ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم رحمہ اللہ، جنہیں بعضوں نے 7واں امام تسلیم کیا ہے، کشف الغمہ میں ان کے 20 صاحبزادے اور 18 صاحبزادیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے 20ویں صاحبزادے کا نام ابو بکر لکھا گیا ہے۔
जबकि 18 साहबजादियों में से 15वें नंबर पर जो साहबजादी थी उसका नाम था आयशा बिनते मूसा काजिम। इसी तरह हज़रत अली रज़ा, जिन्हें बाज़ों ने 8वां इमाम तस्लीम किया है, उनके 5 साहबजादे और 5 साहबजादियाँ बताई गई हैं और उस इकलौती साहबजादी का नाम आयशा बिनते अली रज़ा बताया गया है। इससे बढ़कर मैं इन मुक़द्दस शख्सियात की बाहमी मोहब्बत के लिए क्या सबूत पेश करूं, और इसके बाद मज़ीद सबूत कोई किस मुंह से मांगेगा। और इन प्रोग्राम्स के बाद भी अगर हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन दुश्मनाने इस्लाम के प्रोपेगेंडे से मुतासिर हुए तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। अल्लाह ताला हमें सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और ये मोहब्बत क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा दे। कैसर नवाज आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्हाबे मोहम्मद हक के वली बू बकर उमर उस्मान अली यारान नबी में सबसे जली बू बकर उमर उस्मान